بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 687 ملاحظہ فرمائیں۔ ہاں، ہم اپنی گاڑی میں جاتے تو لاہور سے نکلنے سے پہلے ہی دھر لیے جاتے۔ میں نے کہا، منظر نے ہماری گاڑی کو اپنے گھر سے دور لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ ہم دوسری گاڑی خرید لیتے مگر وقت نہیں ہے۔ مگر آپ سب لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم سیدھے پشاور سے آگے علاقہ غیر کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، کم سے کم بھی 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ ممکن ہے ہم 2 ہفتے بعد پکا بندوبست کر کے واپس آ جائیں۔ کیا پکا بندوبست؟ واردات کے وقت اپنی علاقہ غیر یا پشاور میں موجودگی کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، گاڑی آپ لے جائیں، لیکن راستے میں کسی نے چیک کی تو؟ کیا چیک کرے گا؟ تم اس کی چوری کی رپورٹ تو نہیں لکھواؤ گے؟ پولیس یا تو ہماری کورونا کا نمبر تلاش کرے گی یا منظر کی گاڑی کا نمبر دیکھے گی، مگر منظر کی گاڑی تو اسی کے پاس ہوگی۔ تم اپنے لیے دوسری گاڑی کا بندوبست کر سکتے ہو نا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ یہ کار بھی انجم کی ہے اور اسی کے نام پر ہے۔ وہ خفت سے مسکرایا۔ وہ گھر سے دوسری منگوا لے گی۔ بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ میرے جیسا معمولی وکیل ایسی گاڑی کہاں خرید سکتا تھا؟ وہ برا تو نہیں مانے گی؟ کون؟ انجم؟ کون سا؟ تم اسے اتنا ہی قابل اعتماد سمجھ سکتے ہو جتنا تم رابعہ یا نازو کو سمجھتے ہو۔ میں نے کہا، منظر نے یہ چیک دیا ہے، اسے بعد میں کیش کرا لینا۔ ابھی تو مجھے 1 لاکھ لا کے دو۔ نو پرابلم، یہ کام بھی انجم کرے گی۔ ابھی بینک کھلے تو نہیں ہیں، وہ گھر سے منگوائے گی۔ میں نے حیرانی سے کہا، 1 لاکھ کیش؟ بہت اونچا ہاتھ مارا ہے میں نے سکندر صاحب۔ اس کا باپ کروڑ پتی ہے۔ پہلے تو روایتی باپ بن کے ہمارے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ جب انجو مر گئی تو اس کی اکڑ پھونت تمام ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ ہم کورٹ میں بھی شادی کر لیں گے۔ اکلوتی بیٹی ہے نا، مجبور ہو گیا۔ اب بہت خوش ہے مجھ سے بھی، کہتے ہیں انجم کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ میں نے کہا، یہاں بھی ہم 100% محفوظ نہیں ہیں۔ پولیس کو تمہارا خیال آئے نہ آئے، دلاور کو آ سکتا ہے۔ منظر کے گھر میں داخل ہونے کے لیے وارنٹ رات کو نکلوائے گئے ہوں گے یا صبح مجسٹریٹ کے گھر سے سائن ہو جائیں گے، مگر تمہارے گھر میں داخل ہونے کے لیے انہیں نئے سرے سے کوشش کرنی ہوگی۔ منظر کے گھر میں ہمیں نہ پا کے وہ آرام سے نہیں بیٹھ جائیں گے۔ اپنے چودھری دلاور صاحب کے شیطانی ذہن کا چرخہ پھر چلنے لگے گا اور وہ سوچے گا کہ ہم اور کہاں جا سکتے ہیں۔ بس علاقے غیر کی طرف اس کے فرشتوں کا دھیان نہیں جا سکتا۔ انجم نے اندر سے آواز لگائی، چلیں جی، ناشتہ کر لیں پہلے، باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ انجم بلا شبہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ جب وقار نے اسے کہا کہ تم اپنے گھر سے دوسری گاڑی منگوا لو تو وہ فون کرنے اٹھی۔ کون سی گاڑی منگواؤں؟ اس نے سادگی سے کہا، بئی نے جانا ہے پشاور، پھر جیپ منگوا لیتی ہوں۔ وہ بولی، یہ ہماری گاڑی لے جا رہے ہیں۔ وقار نے اسے سمجھایا، اور ہاں، ہمارے پاس ان کا چیک ہے، 9 بجے کیش ہو جائے گا۔ تم پوچھو 1 لاکھ فوراً مل سکتے ہیں قارون کے خزانے سے، فقیروں کو اللہ کے نام پر۔ وہ فون پر بات کرنے لگی اور ہم ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ نام تو ہارون ہے اس کے ابا کا، مگر میں قارون کہتا ہوں۔ سب دولت مند دل کے برے نہیں ہوتے۔ وقار بولا، تم ملو گے تو مانو گے۔ رابعہ نے کہا، ایسے ہی مان لیتے ہیں ہم، تمہارا سسر ہے اور وہ بھی کروڑ پتی۔ میں نے کہا، ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ رابعہ تو چھپ جائے گی برگے میں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے حلیہ بدلنے کے لیے؟ میک اپ کا سامان اس وقت کہاں ملے گا؟ داڑھی مونچھ میری ہوتی تو میں اتار کے دے دیتا۔ وقار بولا، برقع کہاں سے ملے گا؟ اے انجم، فون بند مت کرنا۔ وہ جو تمہارے مالی کی بیوی ہے نا، اس کا برقع بھی چاہیے۔ کیا؟ مالی کی بیوی کا برقع؟ انجم نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کے کہا، بس برقع چاہیے، کسی کا بھی ہو، 2 ہوں تو بہتر ہے۔ ایک رابعہ باجی کے لیے، دوسرا سکندر بھائی کے لیے۔ انہوں نے پردہ شروع کر دیا ہے ایک دوسرے سے بھی۔ وقار بولا، بابا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ انجم نے گھر سے تو برقع نہیں منگوایا، مگر بعد میں نہ جانے کس کو فون کیا اور بولی، ایک برقع تو ابھی جاتا ہے، مگر بھائی سکندر آپ کو بھی؟ میں نے کہا، تم بھی کس کی باتوں میں آ رہی ہو؟ میں نے حلیہ بدلنے کی خواہش ظاہر کی، جنس بدلنے کی نہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد کسی نے کال بیل بجائی تو وقار یونس دروازے تک گیا۔ انجم کے گھر سے کوئی ڈرائیور آیا تھا۔ اس نے ایک لفافہ انجم کے حوالے کیا، ظاہر ہے اس میں 1 لاکھ روپے تھے۔ وہ گاڑی کی چابیاں چھوڑ کے واپس جانے لگا تو مجھے ایک خیال اور آیا۔ میں نے کہا، انجم،
حلیہ بدلنے میں کپڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں. تمہارے شوفر کی وردی مجھے اچھی لگے گی. وقار یوسف نے بھی ساری لایا. ہاں آئیڈیا برا نہیں. ڈرائیور کی خاکی وردی اور ٹوپی پہن کے دھوپ کا چشمہ لگا لو تو تمہیں آسانی سے کوئی شناخت نہیں کر پائے گا. انجم دروازے کی طرف لپکی. ڈرائیور ابھی واپسی کے لیے آتے سے باہر بھی نہیں گیا تھا کہ اسے انجم نے آواز دے کر بلا لیا. وہ عمر رسیدہ خاموش طبع اور مظلوم صورت آدمی تھا. تم واپس کیسے جاؤ گے؟ انجم بولی. بس سے چلا جاؤں گا بی بی جی، اس نے کہا. انجم نے اسے 100 کا نوٹ دیا. یہ لو، ٹیکسی پکڑ لینا. ڈرائیور نے اس رشوت کو بی بی جی کی فراخ دلی سمجھ کے رکھ لیا اور سلام کر کے پھر جانے کے لیے مڑا. سنو، یہ وردی تم نے کہاں سے سلوائی تھی؟ انجم نے چالاکی سے کہا. انارکلی میں انگلش ٹیلر سے بنتی ہیں سب کی وردیاں، میری بھی وہیں سے آئی ہوگی. وہ دراصل میں نے ایک شخص کو بلایا ہے شوفر رکھنے کے لیے. گاڑی ایک ہے نا، اس لیے تکلیف ہوتی ہے. صاحب عدالت چلے جاتے ہیں تو مجھے گھر سے گاڑی منگوانی پڑتی ہے کہیں آنے جانے کے لیے. شوفر ہوگا تو صاحب کو عدالت چھوڑ کے گاڑی واپس لے آئے گا اور جب آنے کا وقت ہوگا تو پھر چلا جائے گا. ڈرائیور ہنوز خاموش کھڑا رہا. اس کے چہرے پر کسی قسم کے جذبات نہیں تھے. بات سننا آداب ملازمت میں شامل تھا. مالکوں کے فیصلوں پر تبصرہ کرنا اس کے فرائض میں شامل نہ تھا. تم ایسا کرو، یہ وردی چھوڑ جاؤ، دوسری وردی تو ہوگی نا تمہارے پاس. وہ کچھ حیران ہوا. جی بی بی جی، تم ڈریسنگ روم میں جا کے صاحب کی کوئی قمیض پتلون پہن لو، باتھ روم کے ساتھ ہی ڈریسنگ روم ہے. اس نے پھر جی بی بی کہا اور اندر چلا گیا. بڑا فرما بردار اور اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہے، رابعہ نے کہا. کسی حیرانی پریشانی کا اظہار تک نہیں کیا. انجم بولی. بہت دکھی اور مصیبت زدہ شخص ہے. ڈیڈی اس پر بہت اعتبار کرتے ہیں. پرانا ہو گیا ہے نا، دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے. ایک بیٹی تھی، اسے شوہر نے بے وفائی کے الزام میں قتل کر دیا اور فرار ہو گیا. سنا ہے لندن میں ہے اور وہاں کسی کالی کلوٹی بہن سے شادی کر لے گا. تمہارے ڈیڈی کا تو بہت اثر و رسوخ ہوگا، انہوں نے کوشش نہیں کی اسے پکڑوانے کی. رابعہ بولی. اتنا آسان کام نہیں تھا. وہ برطانوی شہری ہو گیا ہے، اس کے علاوہ اسے خود کوئی دلچسپی نہیں تھی. کہتا تھا اب اسے پھانسی بھی ہو گئی تو کیا بیٹی ملے گی مجھے. انجم نے کہا. ہمارے گھر میں اس کی حیثیت ایک فیملی ممبر سے کم نہیں. باہر کے سارے کام کر لیتا ہے، لاکھوں لاتا ہے لے جاتا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب رکھتا ہے. بس ایک عادت ہے عجیب اس کی، فطرت سمجھ لو. خود کو ڈرائیور ہی سمجھتا ہے. وردی ضرور پہنتا ہے، حالانکہ ڈیڈی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا. ڈیڈی کو سرکار ہی کہتا ہے. میں نے کئی بار منع کیا کہ مجھے بی بی جی مت کہا کرو، میں بیٹی ہوں تمہاری، مگر بیٹی کے نام پر اس کی آنکھوں میں اداسی اتر آتی ہے. زبان سے تو نہیں کہتا کہ بیٹی تو وہی تھی جو خدا نے لے لی، اس کی جگہ آپ کیسے لے سکتی ہیں. بس مجھے بی بی جی کہنا نہیں چھوڑتا. ڈرائیور شب خوابی کے لباس میں نمودار ہوا. قمیض پتلون مجھے تنگ تھے بی بی جی، وردی کہاں رکھوں؟ یہاں رکھ دو اور دیکھو، تھوڑا انتظار کرو، صاحب خود تمہیں چھوڑ دیں گے. اس لباس میں باہر کیسے جاؤ گے؟ چلا جاؤں گا بی بی جی، اس نے سر جھکا کے کہا اور سلام کر کے چلا گیا. میں نے اندر جا کے لباس بدلا اور آئینے میں اپنا جائزہ لیا تو خاصی تبدیلی محسوس ہوئی. پی کیپ اور وقار یوسف کے سن گلاسز نے آدھے چہرے کو چھپا لیا. اگر میں چہرے میں صرف مونچھوں کا اضافہ کر سکتا تو مجھے کوئی غور سے دیکھ کے بھی نہ پہچانتا. گردن کے گرد مفلر لپیٹ کے میں باہر آیا تو ایک برقع پوش خاتون کو دیکھ کر ٹھٹکا، لیکن وہ رابعہ تھی. انجم کی کوئی سہیلی یہ برقع دے گئی تھی جو خاصا جدید فیشن کا اور بہت خوبصورت تھا. پھر رابعہ کے سراپا نے اسے سیاہ ریشمی ملبوس میں وہ انداز دلکشی پیدا کی تھی کہ میں اسے دیکھتا رہ گیا. اس نے نقاب سے آدھے چہرے کو چھپا لیا تھا. صرف اس کے مرمری ہاتھ اور ستاروں کی طرح روشن غزالیاں کے شوخی سے مسکراتی نظر آتی تھی. میرے مقابلے میں اس نے اپنی شخصیت کو زیادہ آسانی سے اور زیادہ خوبصورتی سے چھپا لیا تھا. کاجل مجھے ڈرائیور کی وردی میں دیکھ کر بھی اتنی ہی محفوظ ہوئی جتنی رابعہ کو برقعے میں دیکھ کر ہوئی تھی. وقار یوسف نے کہا. میرا خیال ہے اب تم دیر مت کرو، 9 بجنے والے ہیں. یہ لو 1 لاکھ روپے. میں نے کہا چیک ضرور کیش کرا لینا. یہ تم مت سوچو، وہ بولا. منظر صاحب کا، آپ کا اور میرا حساب ایک ہی تو ہے. انجم نے بڑی تیزی دکھاتے ہوئے گاڑی کی ڈکی میں کمبل رکھ دیے تھے اور ایک سوٹ کیس میں کپڑے. وقار یوسف کے کپڑے مجھے بھی تنگ ہوتے، خصوصاً پتلون قمیص.
مگر اس نے مجھے بتایا کہ مردانہ شلوار قمیص کے 2 جوڑے میں ضرورت پڑنے پر استعمال کر سکتا ہوں۔ رابعہ اور کاجل کے سائز وہی تھے جو انجم کا۔ ان کے انکار کرنے پر بھی انجم نے اپنے اچھے جوڑے سوٹ کیس میں بھر دیے۔ کاغذات گاڑی ہی میں ہیں۔ وہ بولی، راستے میں کہیں چیکنگ ہو تو کہہ دینا میں انجم ہوں، میری گاڑی ہے۔ وقار یوسف نے کہا، ٹیلی فون پر رابطہ رکھنا، جہاں سے بھی موقع ملے اپنی خیریت کی اطلاع دیتے رہنا۔ میں نے کہا، مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ منظر نے کہا تھا کہ ابھی رابعہ کے مکان پر ناجائز قبضے کے خلاف کوئی کیس درج کرانے یا عدالت میں دعویٰ دائر کرنے کی ضرورت نہیں، بعد میں جب حالات کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا تو دیکھیں گے۔ اسے سر ہلایا، ہاں ابھی تو یہ ایک جواز بنتا ہے قتل کا۔ سب سے اچھی پالیسی ہے روپوشی اور خاموشی۔ کون سکندر بخت، کیسی رابعہ؟ جہاں نہ کوئی آیا نہ گیا، ہمیں کیا معلوم وہ کہاں ہے؟ زندہ ہیں مر گئے ہیں، چودھری دلاور نے جال تو اچھا پھیلایا تھا، مگر شکار کوئی نہیں ہوگا تو وہ بہت تل ملائے گا، مگر کیا کر سکتا ہے وہ؟ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ خدا خدا کر کے لاہور پہنچے تھے اور اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہوئے ہم، پھر بھاگنا پڑا۔ یہ عارضی ضرورت اور مجبوری ہے، چند دن کی تو بات ہے۔ وقار یوسف بولا۔ ڈرائیونگ میں نے سنبھال لی۔ رابعہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور پچھلی سیٹ پر کلیم اللہ کے ساتھ کاجل۔ عین وقت پر خادمہ نے اندر آ کے اطلاع دی کہ منظر صاحب کا فون ہے، 1 منٹ ٹھہرنا، شاید کوئی بات ہو۔ وقار یوسف اندر لپکتے ہوئے بولا۔ میں نے انجن سٹارٹ رکھا اور وقار یوسف کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ وہ 2 منٹ میں لوٹ آیا۔ وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا۔ پولیس پہنچ گئی منظر صاحب کے گھر۔ وقار یوسف نے اطلاع دی، خانہ تلاشی کے وارنٹ کے ساتھ۔ کسے تلاش کر رہے تھے وہ؟ سکندر بخت اور اس کی ساتھی رابعہ کو۔ FIR میں چوکیدار کے بیان کو بنیاد بنا کے تم دونوں کے نام مشکوک افراد میں شامل کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے چوکیدار نے تمہارا ہی حلیہ لکھوایا ہوگا، کیا پتا تصویر دیکھ کے شناخت بھی کر لیا ہو کہ یہی وہ پوری اسرار ملاقاتی ہیں جن کے جانے کے بعد چاندنی مقتول پائی گئی۔ میں نے تلخی سے کہا، پہلے SSP سراج تھا، چودھری دلاور کا مشیر و معاون، اب کوئی اور ہوگا اس کا اعلی کار۔ ان کے پاس ہماری تصویروں کی کمی تو نہیں ہے۔ رابعہ بولی، اس سے تو صاف اعلان جنگ کا پتہ چلتا ہے۔ دلاور صلح صفائی اور مفاہمت کے موڈ ہی میں نہیں، وہ نئے کیس بنا رہے تو پرانے کیس بھی ضرور نکلوائے گا، ہر فائل پھر کھل جائے گی۔ میں نے کہا، غالباً یہ دباؤ اس لیے بڑھا رہا ہے وہ کہ ہم خود مساہلت کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ اس نے پہلے ہر طرح کی کوشش کی تھی کہ خاموشی سے سودا ہو جائے اور ہم اپنے ضمیر کی منہ مانگی قیمت دے کر لندن لوٹ جائیں۔ آج وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس نے اپنے جرائم کا پردہ چاک نہیں ہونے دیا۔ مالی نقصان ضرور اٹھایا مگر خود محفوظ رہا، اور قانون کے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچنے کے لیے چھوٹے پڑ گئے۔ اب وہ سیاست داں بھی ہے، پہلے صرف شکاری تھا۔ کیا سیاست داں شکاری نہیں ہوتے؟ وقار یوسف بولا، کچھ ہوتے ہیں بلکہ اکثر ہوتے ہیں، مگر شکاری عموماً سیاست داں نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، خیر ہم بھی دنیا کے ڈنگ اور زمانے کی چال دیکھ کے چلنے والے لوگ ہیں۔ مقابلہ شکارگاہ میں تھا تو ہم نے ثابت کیا کہ ہم شکار نہیں ہو سکتے۔ سیاست کا میدان ہوگا تو ہم سیاست بھی سیکھ لیں گے، وقت خود سکھا دے گا۔ رابعہ نے کہا، اب چلو بھی، کیا ان کے یہاں پہنچنے کا انتظار ہے؟ واقعی وہ منہ کی کھا کے ادھر آ سکتے ہیں۔ وقار یوسف بولا، راستہ دکھانے والا تو دلاور ہے۔ رابعہ بولی، انجم ذرا اپنے ابا سے بات کرو، کوئی ڈوری لائیں۔ میں نے کہا، کس کس کی ڈوری ہے ان کے ہاتھ میں؟ ان کے ہاتھ میں ہے پیسہ، اور پیسے کی ڈور سے سب بندھے ہوتے ہیں۔ ایک فون کریں گے اوپر ہوم سیکریٹری کو یا ایڈیشنل چیف سیکریٹری کو تو ادھر کا رخ کرنے والے وردیاں سنبھالتے آ جائیں گے معافی مانگنے کہ جی ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ میں نے کلچ چھوڑا، اوکے خدا حافظ، پھر ملیں گے۔ شاہی قلعے کی بوسیدہ تاریخی دیواروں کے اور اقبال پارک کے درمیان سڑک سے گزرتے ہوئے کاجل نے مینار پاکستان دیکھا اور کلیم اللہ کو اس کے بارے میں بتاتی رہی۔ پھر شاہ درہ کا پل آ گیا جسے عبور کرتے ہی مقبرہ جہانگیر کے مینار نظر آنے لگے۔ اس کے بارے میں رابعہ نے کاجل کو بتایا تو وہ ہنسنے لگی۔ میری تو زندگی یہاں گزری تھی، وہ بولی، میری اصل دنیا یہی تھی۔ رابعہ نے جیب کے کہا، میں بھول گئی تھی۔ خیر تم لوٹ آئیں اس دنیا میں، لوٹ لوٹا کے لوٹ آنا کون سی خوشی کی بات ہے، وہ تلخی سے بولی۔ کار نے GT روڈ پر دوڑنا شروع کیا۔ ایک بار پھر ہم واپس راولپنڈی کی طرف رواں تھے جہاں صرف 2 دن پہلے ہی ہم نے وطن لوٹ آنے کی ساری خوشی کا تجربہ
احساس کی بھرپور شدت کے ساتھ حاصل کیا تھا۔ رابعہ بظاہر باہر کے نظاروں میں گم تھی، مگر میرا خیال ہے کہ وہ بھی اپنے خواب آرزو کی شکست کے آزار سے دوچار تھی۔ اس نے ایک طویل صبر آزما اور اعصاب شکن جنگ میں میرا ساتھ دیا تھا، جس نے ہم سب کو پشیمانی اور احساس زیاں کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ وہ جنگ ہم نہیں ہارے تھے، مگر ہماری امیدوں کو ضرور شکست کا صدمہ اٹھانا پڑا تھا۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ کیسے ہوا تھا؟ یہ سب سوچنے سے بھی کیا حاصل تھا؟ بظاہر یہی لگتا تھا کہ ہم نے ایک بے مقصد جد و جہد میں اپنے خواب تک گنوا دیے تھے۔ جان و مال کے نقصان کا کیا رونا، ہم یقین اور اعتماد سے محروم ہو گئے تھے۔ انگنت دوستی کے رشتے اس سودائے خام کی بینٹ چڑھ گئے تھے۔ یگانگت اور بھائی چارے کے سب دعوے بے نقاب ہوئے تو جانا کہ خواب تھا جو بھی ہم نے دیکھا، جو بھی سنا افسانہ تھا۔ اخوت اور اتحاد کے رشتوں پر استوار قومیت کے نظریات خود فریبی اور خوش فہمی ثابت ہوئے، اور بے سکونی کی پر عذاب زندگی میں ہر قدم پر موت کے دام خمرنگ زمین سے بچتے بچاتے دست اجل کے سائے میں ہر لمحہ سلامتی کے لیے پناہیں تلاش کرتے، اور قدم قدم پر تائید عزتی پر بھروسہ کرتے ہم آخرکار وہیں پہنچ گئے تھے جہاں سے ہم نے آغاز سفر کیا تھا۔ واپسی کتنی مشکل اور واپسی کی خواہش سراب سے زیادہ دغا باز لگتی تھی۔ ان حالات میں جذباتی مایوسی کا رد عمل ایک فطری بات تھی۔ ابھی سکون کا سانس بھی نہیں لیا تھا اور مستقبل پر اعتبار کی روشنی دیکھی بھی نہ تھی کہ پھر بے یقینی کی تاریک راہوں نے کھینچ لیا تھا۔ میں نے رابعہ سے کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، کچھ نہیں۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے تم کیا سوچ رہی ہو، تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ صرف یہ جاننے کے لیے کہ میرا اندازہ غلط تو نہیں ہے۔ اس نے ایک بار میری طرف دیکھا اور بولی، آپ کے اندازے کبھی غلط ہوتے ہیں؟ اس بات میں طنز کا جو نشتر چھپا ہوا تھا اور تلخ حقائق کا جتنا زہر بھرا ہوا تھا، اس کی اذیت کو محسوس نہ کرنا میرے بس کی بات نہ تھی، مگر میں نے اسے برداشت کر لیا، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ میدان جنگ میں لڑنے والی فوج ظفر یاب ہو تو فتح مندی کا غرور اور کامیابی کی خوشی سب کے حصے میں آتی ہے۔ ہر سپاہی اپنی قوم کے ہر فرد کو فاتح بنا دیتا ہے۔ اس اعداد میں سب برابر کے شریک رہتے ہیں اور دشمن کو تباہ کرنے کی خوشی آپس میں بانٹ لیتے ہیں، مگر شکست کی ساری ذلت اور رسوائی کا عذاب وہ ایک آدمی جھیلتا ہے جو فوج کی کمان کرتا ہے، اور خواہ قصور تقدیر کا ہو، حالات کا یا سیاست کے بازی کروں کا، جب وہ ہتھیار ڈالنے کی رسم میں شریک ہوتا ہے اور تاریخ کا حصہ بننے والی کسی شرمناک دستاویز پر دستخط کرتا ہے، اور وہ غیروں سے زیادہ اپنوں کی نفرت اور ملامت کا تنہا ہدف رہ جاتا ہے، اس کا دکھ، اس کی ذلت، اس کا عذاب بانٹنے کوئی نہیں آتا، اور کوئی خود کو اس کے جرم میں شریک سمجھنا نہیں چاہتا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، رابعہ اپنی تمام پیشہ ورانہ قابلیت اور ذہانت کے باوجود جذباتی طور پر وہی کمزور عورت ہے جو تمام حوادث و مصائب کا مقابلہ مرد کے ساتھ اس امید میں کر لیتی ہے کہ آخرکار اسے محبت کے سائبان اور اپنے گھر کی چار دیواری کا تحفظ حاصل ہوگا۔ اگر وہ گھبرا گئی ہے تو اسے صرف دل کے بہلانے کے لیے ایک اچھے خیال اور تھوڑے سے یقین کو بحال کرنے والے حرف تسلی کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، دلاور کے معاملے میں میرا اندازہ عموماً بلکہ اکثر غلط ہی ثابت ہوا، اور یہ احساس تمہیں کب ہوا؟ وہ لڑنے پر آمادہ تھی۔ ابھی جب تم نے کہا کہ میں کچھ نہیں سوچ رہی تھی، اس وقت تم دلاور کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ یہ ایک غلط بات ہے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، دلاور سے مراد اس کی ذات نہیں، ان معاملات سے ہے جو اس کے بارے میں میرے اندازے کی غلطی سے الجھتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی چاندنی والا معاملہ لو۔ میں نے تو تم سے کچھ نہیں کہا۔ بعض اوقات کچھ کہے بغیر سب کچھ کہا جا سکتا ہے۔ شاید خاموشی کی زبان الفاظ سے زیادہ مؤثر ذریعہ اظہار بن جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں گلہ کرنا نہیں آتا، مگر میں تمہاری ذہنی کیفیت کو سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ تمہارے جذبات کا عکس میرے دل کے آئینے میں اسی طرح اترتا ہے جیسے کیمرے کے بند کھول میں فلم پر ہر منظر ساری تفصیلات کے ساتھ اپنا نقش مرتب کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، رابعہ کا چہرہ اس کے لب و رخسار پردے میں تھے، مگر حیا کا رنگ اس کی آنکھوں میں یوں اتر آیا جیسے تاریک کمرے میں کسی درد سے سورج کی ایک کرن اترتی ہے۔ مجھے ملال اور مایوسی کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیا میں تم سے جھوٹ بولوں کہ اس طرح بے مراد واپس جانا مجھے بہت اچھا لگا؟ لاہور پہنچنے سے پہلے کچھ اور بات تھی۔
اب تو میں نے اپنے پیچھے لگے ہوئے اندیشوں کے ہر آسیب سے نجات پا لی تھی، وسوسوں کو دور بھگا دیا تھا اور خوف زدہ کرنے والے ہر خیال سے دامن چھڑا لیا تھا۔ کم سے کم میں نے یہی سمجھا، مگر یوں نہ تھا۔ میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ تمہیں بہت عرصہ اندھیرے میں گزارنے والے کی طرح ایک دم روشنی کی جگہ چون میں آنے سے گریز کرنا چاہیے۔ سب ایک دم ٹھیک نہیں ہوگا میری جان۔ ویرانوں میں چپکے سے باہر آ جانے کا خیال ایک شاعرانہ فطور ہے۔ خزاں کے بعد بہت آہستہ آہستہ سوکھے پتوں پر کونپلیں پھوٹتی ہیں، کیونکہ ہریالی دھیرے دھیرے اپنا رنگ جماتی ہے اور شاخوں کی ویرانی سمٹتی جاتی ہے۔ پھر شگوفے کھلتے ہیں اور پھولوں کے مسکرانے تک خزاں کے تصور کو فراموش ہونے میں دن یا ہفتے نہیں مہینے لگتے ہیں۔ جیسے گہرے زخم ٹھیک ہونے میں مسیحائی کے مرہم کو بھی وقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ زیادہ فلسفہ مت جاڑو، رابعہ نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ بابا یہ حقیقت ہے جسے تم تسلیم نہیں کر رہی ہو۔ میں نے کہا یہ تو معجزہ ہی کہلائے گا کہ شاعر سو کے اٹھے اور کھڑکی کھول کے دیکھے تو پتہ چلے کہ ویرانے میں چپکے سے باہر آ گئی ہے راتوں رات۔ ہمارے حالات کو ایسا ہی کوئی معجزہ بالکل ٹھیک کر سکتا ہے۔ ہماری کوشش بہرحال وقت کی محتاج ہے اور تائید عزی کی۔ معجزوں کی امید رکھنا مایوسی کو جنم دیتا ہے۔ کیا تم خوش ہو؟ رابعہ نے اچانک سوال کر دیا۔ اور مطمئن ہو کہ جو ہوا ٹھیک ہے؟ یہی چاہتے تھے تم؟ میں نے سٹ پٹا کے کہا، نہیں ایسا تو نہیں کہا میں نے بھی کچھ نہیں کہا، مگر تم میری خاموشی کو مان ہی دے رہے ہو۔ چور کی داڑھی میں تنکا، وہ بولی۔ میں نے کہا نہ میری داڑھی ہے اور نہ میں چور ہوں۔ میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں کہ محتاط نہ رہنے کی وجہ سے ہم نے اپنے لیے تھوڑے سے مسائل کھڑے کر لیے۔ نہ ہم چاندنی کے گھر جاتے، نہ یہ سارا چکر چلتا۔ اپنے حقوق ملکیت قانونی طور پر آسانی سے بعد میں بھی حاصل کیے جا سکتے تھے۔ ہمیں کون سی فوری ضرورت تھی اس جگہ کی؟ بس ایک جذباتی حماقت سرزد ہو گئی مجھ سے، لیکن اس سے آسمان نہیں گرا۔ میں امید پرست ہوں اور ہر خرابی میں پوشیدہ قدرت کی کسی مصلحت پر یقین رکھتا ہوں۔ چلو اس طرح ہم نے پہلے وہ کام کر لیا جو بعد میں کرنا تھا۔ ہماری عارضی روپوشی سے ایک طرف دلاور کو اپنی ناکامی کا احساس ہوگا۔ کہیں تم پھر اندازے کی غلطی کا شکار تو نہیں ہو رہے ہو؟ میں نے جلا کر کہا، بی بی میں اپنی عقل کے مطابق اندازے قائم کرتا ہوں اور سوچ سمجھ کے ہی قدم اٹھاتا ہوں، مگر نہ میں فرشتہ ہوں کہ مجھ سے غلطی ہی نہ ہو، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں کہ مجھے پہلے سے آگے کے حالات کی تصویر نظر آ جائے۔ اب میں نے سوچا ہے کہ ہم لاہور سے اپنی غیر موجودگی کے ثبوت فراہم کریں گے اور کلیم کو بھی اس کے گھر چھوڑائیں۔ تم بتاؤ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جب تک تم نہیں کہو گی میں یہیں کھڑا رہوں گا۔ میں نے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر دی اور انجن بند کر دیا۔ یہ کیا بچوں کی طرح لڑائی شروع کر دی؟ تم مجھے بڑوں کی طرح سوچ کے بتاؤ کہ آگے جانے میں فائدہ ہے یا نقصان؟ نقصان ہے تو ہمیں واپس لاہور چلے جانا چاہیے یا کہیں اور؟ کاجل نے پریشان ہو کر کہا، سکندر بھائی آپ چلیں۔ نہیں، اب فیصلہ تمہاری باجی کریں گی۔ میں نے منہ پھلا کے کہا اور باہر دیکھنے لگا۔ ہم اس وقت وزیر آباد سے گزر چکے تھے۔ جی ٹی روڈ پر دونوں طرف سے ٹریفک رواں دواں تھی اور آتی جاتی بسوں اور گاڑیوں کے مسافر ہم کو واجبی سی دلچسپی سے دیکھتے تھے۔ اس سڑک پر کسی گاڑی کا رک جانا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا۔ بظاہر ہم پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لاہور سے فرار ہونے میں کامیاب تھے۔ نہ کسی چیک پوسٹ پر کسی نے ہمیں روکا تھا اور نہ ہم نے کہیں مفرور مجرموں کو تلاش کرنے والوں کی بے مقصد ناکہ بندی کا منظر دیکھا تھا۔ آنٹی اب بولے نا انکل کو چلیں، کلیم اللہ نے کہا۔ تمہارے انکل اپنی مرضی کے مالک ہیں، میں نہیں کہوں گی۔ مت کہو، میں بھی بیٹھا ہوں مزے سے، بیٹھے رہو۔ کاجل نے اچانک کہا، یہ گاڑی آپ نے دیکھی؟ میں نے کہا، بہت سی گاڑیاں ہیں سڑک پر، ایک سفید لمبی سی گاڑی ابھی گزری ہے، وہ سامنے جا رہی ہے۔ کاجل نے کہا، جا رہی ہے؟ پھر اس گاڑی کو میں نے 2 بار دیکھا ہے، وہ بولی۔ یہ ہمارے پیچھے تھی، پھر آگے نکل گئی۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، ایسی سفید گاڑیاں تو بہت ہیں۔ یہ 70 ماڈل کی ڈاج ڈارٹ ہے۔ مجھے ماڈل کا نہیں پتا، تو پھر کیا نمبر دیکھا تھا؟ رابعہ بولی، نہیں، نمبر اب دیکھا ہے، وہ بولی۔ پہلے تو اس کو دیکھا تھا جو گاڑی چلا رہا تھا، ایک کالا سابچی جیسے افریقی ہوتے ہیں، موٹی ناک، موٹے اونٹ، سخت گنگریالے بال۔ میں بھول گیا کہ میرے اور رابعہ کے درمیان لڑائی جاری تھی۔ کانوں میں پیتل کی مندریاں؟ کاجل نے کہا، مندریاں کیا ہوتی ہیں؟ رنگ تھے، ایئر رنگ۔ ہاں بابا، بالیاں، مندریاں، ایئر رنگ ایک ہی چیز کے نام ہے۔ وہ استاد بیڈرو تھا، میں نے چلا کر کہا۔ میرے چلانے سے کاجل کو حیرانی ہوئی۔
استاد پیڈرو؟ میں نے ایک دم انجن سٹارٹ کیا. اس سنیے کا دنیا میں ایک حرام زادہ ہے اور اس سے بڑا حرام زادہ اور کوئی نہیں ہے. رابعہ نے تشویش کا اظہار کیا. کیا وہ ہمارے تعاقب میں ہے؟